وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا۔ اسلام کے اختلافات کی بنیاد امامت اور خلافت ہے۔ یہ گفتگو کسی کو بدلنے کے لیے نہیں، صرف غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیں آپ حضرات کی یہ بات ناگوار ہے کہ آپ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ یہ الزام درست نہیں۔ کیا حضرت علی، ابو ذر، سلمان صحابہ نہیں؟ جی، یہ بلند مقام صحابہ ہیں۔ ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے، بلکہ بعض افراد کے کردار پر گفتگو کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے آخری دنوں میں لشکر اسامہ تیار فرمایا اور فرمایا جو اس لشکر میں نہ جائے اس پر لعنت ہو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود بعض پر لعنت فرمائی تو سوال کرنا کفر کیسے؟ اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام پر لعن کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل برداشت۔ تو تاریخ میں شام کے ممبروں سے سالوں حضرت علی علیہ السلام کو برا کہا گیا۔ اس موضوع کو چھوڑ دیجیے۔ آپ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں؟ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ہمارا قرآن وہی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی وہی قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تحریف کا الزام غلط فہمی ہے۔ ہم اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا۔ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں قرآن مکمل جمع نہیں تھا؟ پھر ختم قرآن کا حکم کیوں؟ جب قرآن موجود تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم قرآن کی فضیلت کیوں بیان فرماتے؟ ہم نے سنا ہے شیعہ 40 پاروں کا قرآن رکھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آئیے ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ایک حرف بھی مختلف نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن ترتیب نزول اور شان نزول کی وضاحت کے ساتھ جمع کیا تھا۔ پھر لوگوں نے اسے کیوں قبول نہ کیا؟ کیونکہ اس میں بعض آیات کے مخاطب افراد کی وضاحت تھی۔ لوگوں نے اپنے منصوبے ناکام ہونے کے خوف سے اسے رد کیا۔ وہ قرآن اس وقت کہاں ہے؟ وہ قرآن امام زمانہ علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے، ظہور کے وقت ظاہر ہوگا۔ امام زمانہ کون ہے؟ یہ عقیدہ دنیا والوں کے لیے عجیب ہے۔ غیبت کیسے ممکن ہے؟ سوچئے، آپ روز کسی مجمع سے گزرتے ہیں، کتنے چہرے آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، مگر آپ سب کو نہیں پہچانتے۔ کیا وہ لوگ وہاں نہیں ہوتے؟ ضرور ہوتے ہیں، مگر آپ کی نظر انہیں نہیں پہچانتی۔ اسی طرح امام بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، مگر پہچانے نہیں جاتے۔ یہ کوئی نیا یا عجیب واقعہ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے کئی پیغمبروں نے بھی غیبت اختیار کی۔ قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ جب فرعون نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ خوف کے عالم میں ہجرت کر گئے اور کئی سال تک اپنی قوم کی نظروں سے غائب رہے، مگر زندہ اور محفوظ تھے۔ اسی طرح دشمن امام مہدی علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اس لیے غیبت ضروری ہوئی تاکہ اللہ اپنے امام کی حفاظت کرے اور دشمنوں کو مہلت دے۔ اللہ ہر کام معجزے سے نہیں کرتا، ورنہ امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اگر سب کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ جائے تو ایمان کا امتحان کیسا؟ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ نے بھی ہجرت کی۔ وہ چھپ کر مکہ سے نکلے، غار میں ٹھہرے۔ یہ سب حکمت الہی کا حصہ تھا۔ آج بھی امام مہدی علیہ السلام اسی دنیا میں ہے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہے، لیکن ان کا وجود روشن حقیقت ہے۔
लोग उनसे फायदा उठाते हैं, चाहे उन्हें महसूस ना कर पाएं। सोचिए, दो बच्चे हैं, एक का वालिद सफर पर गया हुआ है और दूसरे का वालिद वफात पा चुका है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। जिसका वालिद जिंदा हो, चाहे दूर ही क्यों ना हो, उसके दिल में सहारा होता है, उम्मीद होती है, पनाह होती है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग इमाम पर यकीन रखते हैं, वो कभी लावारिस नहीं होते। उनका एक रहनुमा जिंदा है, एक निगहबान मौजूद है, एक रहमत साथ चल रही है। और जो इमाम को नहीं मानते, वो रूहानी यतीमी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस कोरोना की वबा में आपके इमाम ने मदद क्यों नहीं की? क्या वो कुदरत नहीं रखते? आपको कैसे मालूम कि मदद नहीं हुई? इमाम की इनायत छुपी होती है। इमाम मदद करते हैं, मगर इंसान की जिम्मेदारी भी बाकी है। बेएहतियाती का नुकसान इंसान को होता है। जी, बात में वजन है। हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इमाम के ज़ुहूर की दुआ है। दुआएं बड़ी से बड़ी बला को दूर कर देती हैं। मुसीबत के अंधेरों में यही दुआ उम्मीद का चिराग बनती है। और एक जिम्मेदारी ये भी है कि रोज़ाना इमाम अलैहिस्सलाम की सलामती का सदका दिया जाए। ये मोहब्बत, वफादारी और ताल्लुक़ की अलामत है। जैसे वालिदैन सफ़र में अपनी औलाद की सलामती के लिए सदका देते हैं, इस अमल से इमाम अलैहिस्सलाम हर रोज़ याद रहते हैं, क्योंकि हमारा इमाम अलैहिस्सलाम जिंदा है, निगहबान है, मेहरबान है। नमाज सुबह के बाद दुआए अहद पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये दरअसल वफादारी का अहद है। ये तो बहुत अजीम बात है। आप हर रोज अपने इमाम से वफादारी का अहद करते हैं। जी हाँ। एक और जिम्मेदारी ये है कि दुनिया को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से आगाह किया जाए, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का पैगाम मायूसी को उम्मीद में बदल देता है, अंधेरों को रोशनी में, खौफ को सुकून में। आइए दुआ करें कि खुदा हमें इन सिफात से आरास्ता करे जो इमाम अलैहिस्सलाम के हकीकी मुंतजरीन में होती हैं। ऐ परवरदिगार, हमें सच्चे दिल से इमाम अलैहिस्सलाम का मुंतजर बना, हमारी जिंदगियों को इनकी याद से मुनव्वर कर और हमें इनके ज़ुहूर की खुशखबरी देखने वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।